بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ، مال خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تلف فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان میں، اس کی اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے مولا سے جا ملتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب قریب رہو اور سیدھے سیدھے رہو۔ ہر ناگوار بات جو مسلمان کو پہنچے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ کوئی مصیبت جو اس کو پہنچے اور کانٹا جو اس کو چبھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچے، اللہ اس مصیبت کو اس مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو بھی آزمائش و ابتلا کسی بندے پر آتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ بہت زیادہ کریم ہیں اور معاف فرمانے کے لحاظ سے بہت عظیم ہیں کہ اب اس گناہ کے بارے میں بندے سے قیامت میں سوال کریں، یعنی یہ مصیبت ان گناہوں کا کفارہ بن گئی جو اس سے سرزد ہوئے۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھسل کر گرنا اور رگ کا پھڑکنا، کسی لکڑی وغیرہ سے خراش کا لگنا، یہ تمہارے اعمال کی بنا پر ہے، اور جو اللہ معاف کر دیتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی چیز، اس کی وجہ سے ایک درجہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت، مسلمان مرد اور مسلمان عورت بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو بیماری کی وجہ سے جھاڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا ہی برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے تاکہ خود بھی ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے اور وہ بھی ان پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 نصیحتیں شمار کرائیں۔ 1، شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی رہو تو سب سے زیادہ غنا حاصل ہوگا، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بے نیازی کی دولت عطا فرمائیں گے۔ 3، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل مومن بن جاؤ گے۔ 4، صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو
جو اپنے لیے کرتے ہو۔ 5 زیادہ فضول باتوں پر کھل کھلا کر ہنسنے سے بچو، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہیں۔ آپ چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، کعب خوش ہو جاؤ۔ ان کی والدہ نے کہا، کعب تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ پر قسم کھانے والی کون ہے؟ کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام کعب، تمہیں کیا معلوم کہ شاید کبھی کعب نے بے فائدہ فضول گفتگو کی ہو، یا جو چیز اس کی ضرورت کی نہ تھی اسے روکا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات میں یہ سورت پڑھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے کے ساتھ بھلائی کرے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔